کسی نے دباؤ میں لا کے سر میں یہی کہوں گا 100% دباؤ. دیکھیں 51 ڈیز وہ ان کے پاس رہی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر جیسے میں کہہ رہا ہوں اغوا ہوئی ہے تو اس کی پتہ نہیں کیسی کیسی انہوں نے ویڈیو تصویریں بنائی ہوں گی. وہ دعا زہرا کا ایک نیا انٹرویو، نئے بیانات اور نئے انکشافات اور نئی باتیں جنہوں نے ایک بار پھر ماں باپ کے دلوں پر قیامت توڑ دی اور انہیں رلا دیا. دعا زہرا کے ماں باپ جو کہ اس کے اتنے سارے انٹرویوز، اتنے سارے بیانات آنے کے باوجود اس کے لیے کیس لڑ رہے ہیں اور اپنی بچی کو بازیاب کرانے کے لیے گھر واپس لانے کے لیے امادہ بھی ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کر رہے ہیں، مگر دعا زہرا ہمیشہ ان کی ہمت کو توڑ دیتی ہے اپنی ان باتوں سے. اس بار بھی اس نے نہ صرف کہ ماں باپ کو بلکہ تمام تر عوام کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ان کے لیے آواز اٹھانے والے جو یہ کہتے ہیں کہ دعا زہرا کو چھوڑ دو، دعا زہرا کو اس کے گھر جانے دو، ظہیر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، انہیں کرارا جواب دے دیا. دعا زہرا اس بار مزید کانفیڈنٹ نظر آئیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں نہ تو کوئی انجیکشنز دیے جاتے ہیں، وہ 17 سال کی ہیں، نہ تو ان سے باتیں بلوائی جاتی ہیں. وہ جو کہتی ہیں اپنی مرض سے کہتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں. ان کے بارے میں کہانیاں پھیلانا بند کی جائیں. اپنے والدین کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ بہت بڑا جملہ ہے جو دعا زہرا بنا سوچے سمجھے اللہ معاف کرے بول دیتی ہے. اگر ماں باپ غلط بھی کہتے ہوں تو ان کی پردہ پوشی کرے یا خاموش رہے، لیکن نہیں، وہ بچی صاف کہہ دیتی ہے کہ میرے ماما اور بابا جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ ظہیر کے بارے میں اس نے پہلے دن سے اپنے ماں باپ کو بتا رکھا تھا. ویلنٹائنس ڈے، عید اور اس کے علاوہ جب ظہیر کی فیملی آئی تب بتانے پر اس کو مار بھی پڑی. دعا زہرا کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ اس کو اس بات پر مارا جاتا تھا، اسی لیے اس نے گھر سے بھاگنے کا یہ اہم فیصلہ کیا. لائیو کوسچن سیشن کے دوران جب کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کی بھی ایسی ہی بیٹی ہو تو دعا زہرا کا کہنا یہ تھا کہ آپ بددعائیں مت دیں. اس کے نزدیک اس نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا. ظہیر کو عزت دیں. والدین سے مطالبہ کر لیا کہ جتنی عزت آپ مجھے دیتے ہیں، یعنی کہ دعا زہرا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اس کے والدین اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کو اس کا مقام بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ عزت بھی دیتے ہیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کو اور ظہیر کو مقام دے، ان کے رشتے کو قبول کر لیں. جو عزت دعا کو دیتے ہیں وہی عزت، وہی رسپیکٹ ظہیر کو بھی دیں. تمام تر عوام سے بھی ریکویسٹ کی کہ ظہیر کے بارے میں غلط بولنا بند کریں، کیونکہ میں برداشت نہیں کروں گی. مجھے اچھا نہیں لگتا آپ جب ظہیر کے بارے میں تمام تر باتیں کرتے ہیں. افسوس یہ کہ دعا زہرا کا انٹرویو بار بار ایک ہی سورس سے ہوتا ہے. آخر وہ لوگ جو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ سوال کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا ہوش دلانا چاہیے، یا پھر اس کو ان لوگوں سے تھوڑا دور کر کے بات کرنی چاہیے، ان لوگوں کو انٹرویو کیوں نہیں دیتی دعا؟ کیونکہ دعا زہرا جانتی ہے کہ وہ کیا سوالات کریں گے، اور دعا زہرا نے جو کام کیا وہ کوئی نیک اور اچھا کام نہیں تھا جس پر اسے تمغہ امتیاز دیا جاتا یا پھر مبارکباد دے کر پھول اور ہار پہنائے جاتے یا پھر اسے دلہن کی طرح سجا کر اس طریقے سے سامنے لایا جاتا. ڈیفینیٹلی کوئی بھی اس عمل کو پسند نہیں کرتا اور اس کو بہت بہت برا اور گندا عمل سمجھا جاتا ہے. اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینا، اپنے ماں باپ سے چھپ کر گھر سے بھاگنا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو صرف اور صرف ضلالت اور ذلت کی طرف لے کر جاتی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس کے ماں باپ کو ہمت عطا کرے، کیونکہ یہ ایک نیا انٹرویو جب بھی آتا ہے اس کے والدین مزید تڑپ جاتے ہیں، مزید تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گھر میں موجودہ دعا زہرا کی چھوٹی بہن اس کو مسلسل یاد کرتی ہے، مگر اس وقت دعا زہرا کے سر پر ظہیر کا خمار جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور جو اس کی باتوں میں نظر بھی آتا ہے. آخر دعا زہرا نے اس نئے انٹرویو میں کیا کہا، اپنے والد سے شرط رکھ دی، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. دعا زہرا کی زبانی سنیے اسی کا انٹرویو. میری مجبوری تھی، وہ گھر سے مجھے جانا پڑا. میرے جو ماما بابا ہیں انہوں نے مجھے مجبور کیا. میری شادی وہ زبردستی میرے کزن سے کروانا چاہتی جس میں میں راضی نہیں تھی، تو مجھے یہ سٹیپ اٹھانا پڑا. جبکہ میں ظہیر کی بات بھی کرتی تھی ان سے تو وہ انکار کر دیتے تھے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا مجبوراً. دعا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک ذکر کیا تھا، پہلے بھی آپ نے جب مجھ سے ملی تھی آپ نے ویلنٹائنس ڈے کی بات کی تھی کہ ویلنٹائنس ڈے پہ بھی آپ کو مار پڑی تھی اور آپ کی والدہ کو پتہ چل گیا تھا. وہ سب لوگوں کو آپ جلدی جلدی بتاؤ. جی، ویلنٹائن ڈے والے دن بھی میرا جو موبائل ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. میری ماما کو اس کا پتہ لگ گیا تھا اس لیے، اور مجھے بہت زیادہ مار پڑی تھی اور دھمکی بھی دی تھی انہوں نے. لیکن وہ تو اللہ معاف کرے قرآن پاک تک اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم ماں باپ کو غلط نہیں کہتے، لیکن مطلب یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ان کو سارا پتہ تھا شروع دن سے. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں جب گئی ہوں اور میں کہاں گئی ہوں، کیوں گئی ہوں، کس کی وجہ سے گئی ہوں. اور میں نکلنے سے پہلے ویسے بھی لیٹر لکھ کر آئی تھی، اور ظہیر کا ویسے ہی میں ان کو بتاتی رہتی تھی، لیکن وہ پھر مجھے مارتے تھے اور غصہ کرتے تھے. اچھا، ساتھ ساتھ میں کویسچنز بھی ریڈ کر رہی ہوں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بھائی آپ لوگوں کے کویسچنز بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو کویسچن ہے جی کہ ہاں
ایک آئی ڈی ہے فضا مرزا, انہوں نے کہا ہے کہ دعا زہرا کی آواز غور سے اگر سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو مار کے بٹھایا ہوا ہے, یا ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی زد و کوب کیا یا اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے. پلیز آپ ذرا یہ بھی بتاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر رہا, نہ ہی مجھے کوئی مارتا ہے. میں جو بھی کہتی ہوں اپنی مرضی سے کہتی ہوں, اپنے پورے ہوش میں اور اپنی خوشی سے کہتی ہوں. تو لوگوں کو کیسے یقین دلایا جائے کہ آپ بالکل آزاد شہری ہو, گھوم پھر رہی ہو, شاپنگ کر رہی ہو, بازاروں میں جا رہی ہو, لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. اس کے بارے میں کیا کہوں, میں جو بھی کہتی ہوں لوگ اس کو نیگیٹو ہی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ کڈنیپ ہی ہے. جب بھی کہہ لو وہ یہی بولتے ہیں ہمیشہ. ہاں یہی بولتے ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کا کامنٹ پڑھ دوں کیونکہ میں نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے تو بہت مشکل ہے, دوسرے ہاتھ میں ہینڈ فری ہے, ساتھ ساتھ میں یہ کویسچنس ریڈ کر رہی ہوں. اچھا دعا, یہ ایک شخص ہے, یہ ناظرین میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں, یہ ایک شخص ہے جو آپ لوگوں کے بارے میں تقریباً 3 گھنٹے کی ایک لائیو اسٹریمنگ کرتا ہے, اور یہاں پر آپ کے جو لنڈن والے ماموں ہیں اور جو آپ کی وہ میری آنٹی ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر بیٹھتی ہیں, فیاض رامے جو ان کے وکیل ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں. اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں یہ بہت گھٹیا آدمی ہے, یہ زہیر کی فیملی کو جو ہے نا بہت برا کہتا ہے گینگ ہے, یہ یہی ہر وقت کہتا رہتا ہے. میں اس کو یہ کہوں گی کہ کم سے کم سچ تو بولو, تم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. جو ہمیشہ جھوٹ ہی بولنا ہے, جھوٹ کا کوئی جو ہاتھ نہیں ہوتا, سچ ایک نہ ایک دن پتہ لگ ہی جاتا, تو سچ تو بولو. اور لائیو اسٹریمنگ کرتے ہوئے شخص پتہ کیا کرتا ہے, یہ لوگوں کو کہتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اینڈ پہ جا کے. اچھا جی, اب میں ایک اور کامنٹ ریڈ کروں گی آپ کا, کہ کسی نے کہا ہے کہ اللہ کر کے, ہینڈ فری پکڑ لو بھائی, میری آواز پتہ نہیں کلیئر آ رہی کہ نہیں. کسی نے کہا اللہ کر کے آپ کے گھر میں بھی کل کو ایسی بیٹی ہو اور وہ گھر سے بھاگے, تو آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ مجبور ہوئی, یا آپ کو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں جو ہے نا, میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے فرینک رہوں گی کہ اس کو بھاگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. میں اس کے ساتھ دوست بن کے رہوں گی کہ مجھ سے جب بھی چاہے وہ مجھ سے ایسی باتیں شیئر کر سکتی ہے. ہاں تو دعا, پھر آپ اپنے والدین کو کیا پیغام دینا چاہو گی, کیونکہ مطلب وہ اپنی ضد نہیں چھوڑ رہے ابھی تک. ٹھیک ہے ان کا حق ہے وہ قانونی کارروائی کریں, لیکن وہ ضد نہیں چھوڑ رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں آپ اغوا ہی ہوئی ہو. میں اپنے والدین سے یہ کہوں گی کہ اپنی ضد چھوڑ دیں, اور جتنی رسپیکٹ وہ میری کرتے ہیں اتنی زہیر کی بھی کریں, اور ہمیں ایکسیپٹ کر لیں. اور میں کڈنیپ نہیں ہوئی, یہ بات وہ بھی جانتے ہیں شروع دن سے. آپ نے سوٹ بہت پیارا پہنا ہوا ہے, پھر مجھ پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ سوٹ میں نے آپ کو دیا ہے, اور یہ کہ آپ کو میک اپ کرنا نہیں آتا. آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا میک اپ کر کے آئی ہو. یہ سوٹ مجھے زہیر نے دلایا ہے, اور یہ میک اپ میں نے خود کیا ہے. اچھا, تو آپ کی والدہ تو کہتی ہیں کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے اور وہ 14 سال کی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں 17 سال کی ہوں, اور جو وہ 14 سال کی کہتی ہیں انہوں نے وہ پیپرز میں میری عمر کم لکھوائی ہوئی ہے. ہاں بالکل. اور دعا, ایک اور بات, کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جس دن آئی ہو اپنے گھر سے, اور اس دن سیٹرڈے کا دن تھا, اور جس دن آپ پنجاب یونیورسٹی میں پہنچے اس دن سنڈے کا دن تھا, تو سنڈے کو وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ہوتی ہے, آپ نے وہاں پر آ کر اسٹوڈنٹ سے کیسے کال کروائی تھی؟ یہ سوال کا جواب ضرور دو, سب لوگ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے میں جب گھر سے نکلی ہوں نا, اس وقت ٹائم تھا صبح کا 10:30-11 بجے کا, اور میں اس کے نیکسٹ ڈے وہاں پہنچی ہوں لاہور پنجاب یونیورسٹی صبح تقریباً 8-9 بجے, اور وہاں پہ ایک کارنر میں 3-4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اسٹوڈنٹ تھیں. ٹھیک ہے, میں نے ان سے یہ میں ظہیر سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ظہیر یہ سنڈے والے دن یونیورسٹی کیسے کھلی ہوئی ہے, ذرا پلیز اس کا جواب دو. لیکن جو پنجاب یونیورسٹی ہے نا وہ بڑے پروگرامز کو ڈیل کرتی ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سیٹرڈے سنڈے کو بالکل ہی کلوز ہوتی ہے. وہ جن کے تھیسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, لوگ جو یہاں پہ ہیں لاہور میں رہتے ہیں ان کو پتہ بھی ہے, اور وہ انہی اسٹوڈنٹ سے آئی تھنک اس نے کال کروائی ہے. وہاں پہ کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ریگولر سے, بٹ ہوتے ضرور ہیں, تو ان سے انہوں نے کال. اچھا یہ بات میں نے پتہ کیوں نہیں بتائی تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا ہم لوگوں کے بھی شوٹس ہوتے رہتے ہیں, ویسے بھی ہم لوگ پڑھنے کے لیے جاتے رہتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ سنڈے کو بھی وہاں پر اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر جو آپ کا اندر کا عملہ ہے وہ بھی وہاں پر ہوتا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہاں پر جو ہاسٹل کی لڑکیاں وہ بھی وہاں پر ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ بات میں کرتی نا, آپ لوگ نہ کرتے اور یہ لائیو نہ ہوتی, تو لوگوں نے کہنا تھا کہ شاید یہ بات بھی آپ کو سکھائی گئی ہے, اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات لائیو پوچھی ہے. اچھا, اور بھی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. پھر دعا اور ظہیر جو ہے وہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے, انہوں نے اپنا نیا چینل بھی بنا لیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتاؤں گی. اور بھی سوال, اور بھی, ہاں ایک سوال رہ گیا ہے بھائی, شکر ہے مجھے یاد آ گیا کہ آپ کے ایک کزن
جن کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے, جو آپ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے, آپ کے والدین کہتے ہیں ہم نے کبھی شادی کی بات کی نہیں تھی, وہ کیا معاملہ ہے, ذرا بتائیں گی؟ دیکھیے وہ جو کزن ہے نا میرا تایا کا بیٹا, وہ کتنے من سے میرے گھر میں رہ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور جو مجھے بہت بری لگتی تھی بات, اور میری اس سے شادی کی بات چل رہی تھی, سوچ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور میری مرضی کے خلاف یہ سب کر رہے تھے, جبکہ میں ظہیر کا بولتی تھی تو وہ انکار کرتے تھے اور مجھے مارتے تھے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں اب میڈیا پہ نہیں آ رہے, میرے تایا اور جو کزن ہے وہ بھی تو میڈیا پہ آئیں. ہاں جی بالکل, ان کو آنا چاہیے.